السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا یہ 5واں لیکچر ہے اور ہم احادیث پڑھ رہے تھے۔ 6 احادیث ہماری ہو گئی تھیں اور اس لیکچر میں ہم 4 احادیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من افتیہ بغیر علم، من کا مطلب وہ شخص کہ افتیہ جس کو فتویٰ دیا گیا، جس کو مسئلہ بتایا گیا۔ فتویٰ دینا اور مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام، مطلب آپ نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام کیسے ہے، حلال ہے حرام ہے۔ مثلا کوئی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں پوچھا کہ اچھا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، مجھے کھا لینی چاہیے یا نہیں کھا لینی چاہیے۔ یا کوئی نماز کے بارے میں پوچھا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، یہ اس کا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ پوچھنا، ٹھیک ہے۔ اب مطلب آپ سے کوئی نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، نماز مجھے میری ہو گئی ہے نہیں ہو گئی۔ اب نے جس سے مسئلہ پوچھا اس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اس نے یہ کہا کہ اگر میں انکار کروں گا تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتہ، تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، تو لہذا یہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تمہاری نماز ہو گئی، اور حالانکہ آپ کی نماز کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا تھا جس سے نماز آپ کی ٹوٹ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی جو ہے نا وہ آپ مطمئن ہو گئے اور وہ نماز آپ کی ہوئی نہیں، اور لہذا وہ جتنا وہ نماز نہ ہونے کا جو گناہ تھا، وہ گناہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ اس کو ملے گا جس نے غلط مسئلہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ من افتیہ جس کو مسئلہ بتایا گیا، جس کو فتویٰ دیا گیا، بغیر علم بغیر علم کے، مطلب جس سے پوچھا اس کو علم تھا ہی نہیں، اس نے بغیر علم کے مسئلہ بتا دیا، بغیر علم کے، تو کان اسمہ، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، تو کان اسمہ تو اس کا گناہ ہوگا، علی من اس شخص پر، افتاہو جس نے اس کو فتویٰ دیا تھا، جس نے اس کو مسئلہ بتایا تھا، مطلب جس نے اس کو مسئلہ بتایا تھا اس کو گناہ ہوگا کہ اس نے غلط مسئلہ کیوں بتایا۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے، آسان سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی بات نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، ہمارا علم بہت تھوڑا ہوتا ہے، ہم جتنا مرضی علم حاصل کر لیں تب بھی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ مثلا اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے انسان کے بارے میں پتہ ہوگا نا، کہ انسان کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں کچھ، اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسا ہوں گے نہیں پتہ۔ لیکن آپ کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی کر دیں خراب، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیسے وہ ٹھیک ہوگی۔ تو مطلب یہ وہ چیز ہو گئی کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ۔ تو ہمیں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، دل لگا کر پڑھنا چاہیے۔ ہم جس فیلڈ کے اندر ہیں ہمیں اس کے اندر محنت کرنی چاہیے، ہمیں نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے، ہمارا اس کے اوپر گرپ ہماری اچھی ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹ کے اوپر۔ لیکن پھر بھی اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی تو اس میں ہم نہ بتائیں، ہم اس سے جو ہے وہ سوری کر لیں، ہم کہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے جو ہے غلط مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، غلط بات نہیں بتانی چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ من افتیہ جس کو فتویٰ دیا گیا کہ دین کے بارے میں اس کو کوئی مسئلہ بتایا گیا بغیر علم کے، تو کان اسمہ تو اس کا گناہ ہوگا، علی من اس شخص پر، من کا مطلب وہ شخص، اس شخص پر، علی من اس شخص پر کہ افتاہو جس نے اس کو فتویٰ دیا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ومن اشارہ، اور وہ شخص کہ جس نے مشورہ دیا علی اخیہ اپنے بھائی کو، بامر ایسے کام کے بارے میں، یعلم وہ جانتا ہے کہ ان الرشد کہ بے شک بھلائی، بے شک خیر، فی غیرہ اس کے علاوہ میں ہے، تو فقط خانہ پس تحقیق اس نے خیانت کی۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، پکی بات ہے، پس پکی بات ہے کہ اس نے خیانت کی اس کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثلا ہم سے کسی نے مشورہ لے لیا، مثال کے طور پہ آپ کے کسی دوست نے پوچھا کہ میں یہ کپڑا لینا چاہتا ہوں اور اس کپڑے کے بارے میں مجھے بتاؤ میں لے لوں یا نہ لوں، اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں دل کے اندر آپ کے جو ہے وہ ایک خیال آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے نا اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ لے لے، اب یہ لے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا تو مجھے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی سوچ، ایک شیطانی سوچ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو جو ہے مشورہ دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ لے لو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کپڑا ہے، تو اب وہ آپ کے مشورے پہ عمل کر کے لے لیتا ہے،
تو ظاہر بات ہے اس کو نقصان ہی ہوگا نا۔ تو اب یہ جو کام ہے، یہ جو اس طرح کا جو یہ کام کیا کہ اس کو غلط مشورہ دیا، اور آدمی کو پتہ بھی تھا، آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں نے جو ہے نا اس کو یہ بات جو صحیح بات میں اس کو نہیں بتا رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ جس طرح امانت کے اندر خیانت کرنا ہوتا ہے نا، جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ آپ نے اس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کی، اور خیانت بہت بڑا جو ہے وہ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اس لیے ہمیں جب بھی ہم سے کوئی مشورہ لے تو ہمیں صحیح مشورہ دینا چاہیے، اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اچھا اگر میں یہاں پر ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو ایسے مشورہ دیں جیسے ہم یہ چیز اپنے بارے میں کر رہے ہیں کوئی کام، اس کو اتنا اچھا مشورہ دینا چاہیے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں جو میں اس کو صحیح سمجھ رہا تھا وہ چیز حقیقت میں صحیح نہیں تھی، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے دل سے ہم پوچھیں، جو دل کے اندر جو صحیح بات آ رہی ہے وہی اس کو بتائیں۔ فرمایا کہ ومن اشارہ، اور جس شخص نے مشورہ دیا، علی اخیہ اپنے بھائی کو، بامر کسی ایسے کام کے بارے میں، یعلم وہ جانتا ہے کہ ان الرشد، کون جانتا ہے؟ مشورہ دینے والا جانتا ہے کہ ان الرشد کہ بے شک بھلائی فی غیرہ اس کے علاوہ میں ہے، فقط خانہ پس تحقیق اس نے خیانت کی، پکی بات ہے اس نے خیانت کی۔ تو اس کے بعد حدیث نمبر 8 ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حیا جو ہے، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حیا، آپ نے پہلے حدیث یہ پڑھی ہوگی، شاید پچھلی کتابوں میں گزر چکی ہے، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور جو ہے یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لے کر آتی ہے، خیر کا مطلب بھلائی، حیا ہمیشہ بھلائی ہی لے کر آتی ہے۔ کہ جب آدمی اپنے اندر حیا کو پیدا کر لیتا ہے، حیا سے کوئی کام لیتا ہے، حیا کا مطلب یہ کہ ایک ایسا احساس، ایک دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی کیفیت کو حیا کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے، کوئی ناشائستہ، کوئی بری بات، کوئی غلط، کوئی بیہودہ حرکت جو ہے وہ نہ کرے، یہ کوئی گناہ سے جو ہے وہ آدمی بچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں حیا۔ کہ اللہ کے خوف سے، یا جو ہے وہ ویسے اس کے دل کے اندر شرمندگی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، کوئی غیر مناسب کام ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جو اندر کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، جو احساس پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے حیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیا جو ہے ہمیشہ بھلائی ہی لے کر آتی ہے۔ حیا سے جب آدمی حیا والے کام کرتا ہے، حیا کا خیال کرتا ہے کہ اپنے کوئی ایسے کام نہیں کرتا کہ جو برے سمجھے جاتے ہیں یا برے کام ہیں ان سے بچ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بھلائی ملتی ہے۔ ظاہری بات ہے دنیا میں بھلائی ملے گی، اس کے اندر عزت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ بھلائی ملے گی۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 9 ہے کہ ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیارے الفاظ کے اندر اللہ پاک سے دعا مانگنا سکھائی، اور آپ نے یہ جو ہے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ پاک سے تم یوں دعا مانگا کرو، اور اس کو ہم جو ہے وہ زبانی یاد کر لیں اپنے نماز کے بعد، ہم چلتے پھرتے کہیں دل کے اندر جو ہے ہم جا رہے ہیں تو دل کے اندر ہم یہ دعا مانگتے رہا کریں، بہت پیاری دعا ہے۔ فرمایا کہ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، ٹھیک ہے، انا کا مطلب بے شک، یا کا مطلب ہوتا ہے میں، کہ انی اسألوک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرنا وہ والا نہیں جو سوال ہم کوسچن جو ہم پڑھتے ہیں یہ والا نہیں، مطلب سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، علما نافعا، نفع دینے والے علم کا، فائدہ پہنچانے والے علم کا، مطلب ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ پہنچائے، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اس سے میری ذات کا بھی فائدہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا علم آدمی حاصل کرنے لگ جائے، کوئی ایسی چیزیں حاصل کرنے لگ جائے جس سے دوسروں کو نقصان ہونے لگ جائے، دوسروں کو نقصان کیسے پہنچاؤں، دوسروں کو تکلیفیں کیسے دوں، یہ بھی تو ایک چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی نا، اس کو بھی تو سیکھنا پڑے گا نا۔ تو اس طرح کا نہیں، بلکہ ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، مجھے بھی نفع پہنچائے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اللہم، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے، فائدہ دینے والے علم کا، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ، طیب کہتے ہیں پاکیزہ، پاک رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، پاک رزق مانگتا ہوں، پاکیزہ رزق، حلال، پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ حلال رزق، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں حلال رزق تجھ سے مانگتا ہوں۔ دو باتیں ہوگی، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو قبول ہونے والا ہو، قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں، ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اگر یہ اس کا فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔
اگر خدا نخواستہ اللہ پاک نے اس کو قبول ہی نہ کیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میں اچھے کام کر رہا ہوں اس کو تو قبول بھی کر لے، مجھ سے ایسے کام کروا جو تجھے پسند آ جائیں، جو پسند آ جائیں گے تو وہ اللہ پاک قبول کر لیں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہم، دوبارہ دیکھیں 3 باتیں ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، علم نافعہ، فائدہ پہنچانے والے علم کا، ورزق طیبہ، اور حلال روزی کا، پاکیزہ رزق کا، وعمل متقبلہ، اور جو ہے وہ قبولیت والے عمل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، قبولیت والے عمل تجھ سے مانگتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد حدیث نمبر جو ہے وہ 10 ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ دمہ، دم کہتے ہیں خون کو، دمہ اس کا خون، و مالہ اور اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ حرام کا مطلب کیا ہے۔ حرام کے 2 مطلب ہیں۔ ایک حرام کا مطلب یہ ہے کہ محترم ہے، محترم کے معنی میں کہ ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے کہ دوسرے مسلمان کا خون، مطلب اس کی جان کا احترام کرے، اس کے مال کا احترام کرے، عزت کرے، اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی جان کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی وہ جو ہے نا، حرام کا مطلب ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ جس طرح ہم عام جو ہم بولتے ہیں کہ مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جو کتے کا گوشت ہے وہ کیسا ہے، تو آپ کہیں گے حرام ہے، بالکل حرام ہے، آپ کا دل فوراً خراب ہو جائے گا کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کہ وہ جس طرح بکرے کا گوشت ہے وہ حلال ہے، مرغی کا گوشت ہے ہم وہ کھاتے ہیں وہ حلال ہے۔ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں وہ سوچ کر ہمیں طبیعت ہماری خراب ہو جاتی ہے، ہماری کیفیت ایسا ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ تو حرام جانور ہے، ٹھیک ہے، اور گدھے کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً کہیں گے حرام، بالکل حرام ہے، ہمیں ایسے کوئی طبیعت ہماری خراب ہونے لگ جائے گی۔ تو بالکل جس طرح ہم اس سے بچتے ہیں، ہمارے سامنے اگر وہ اس کا کوئی گوشت لے آئے تو ہم فوراً اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے، ہم کہیں گے نہیں بالکل ہم نے نہیں کھانا، ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ اس سے وہ نفرت ہونے لگ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اب یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کا خون بہانا، کسی کو وہ جان لینا، یہ بھی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بری بات ہے، اس طرح بری بات ہے کہ جس طرح ہم کوئی گندی چیز ہمارے سامنے آ جائے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، بہت ناپاک چیز ہے، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ تو ہمیں اس طرح جو ہے اس سے بچنا چاہیے، کسی کا خون بہانے سے، ومالہ اور اس کے کسی کا مال جو ہے وہ ضائع کرنے سے، کسی کے مال کو ہڑپ کر لینے سے ہمیں اس طرح بچنا چاہیے، وعجزہ اور کسی کی عزت خراب کرنے سے۔ مطلب ایک آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہے، ہمیں اس کے بارے میں یا کوئی بھی ہے اس کے بارے میں ہمیں کسی وجہ سے ہماری دشمنی ہوگی اس کے ساتھ، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اب کوئی ہمارے دل میں بات پیدا ہوگی، اب ہم اس کے بارے میں جھوٹ باتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، وہ اس کی عزت خراب کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جہاں پر بیٹھے ہیں اس کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ یہ حرام کام ہے، کہ اس لیے کسی کی عزت ہم نے جو ہے کسی کی عزت ہم نے خراب نہیں کرنی، اس کی عزت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا، دم ہو اور اس کے خون کا نقصان نہیں پہنچانا۔ اور عزت کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کسی کا کوئی عیب آ جاتا ہے، مثلا کسی کی کوئی برائی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں پتہ لگ گئی کہ اچھا ہمارے دوست کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ برائی تو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، آپ کا ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہر ایک کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ پتہ لگ جائے کہ کسی کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، بس اب وہ ہر ایک کو بتانا شروع کر دیں کہ ہاں جی اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر پوری کلاس کو ہم نے بتا دیا، پورے آس پاس محلے میں بتا دیا، سب رشتہ داروں کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، پھر آپ کے سامنے وہ بات آ گئی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت حرام، یہ بالکل غلط کام ہے۔ بھئی ہمارے سامنے اگر کسی کی برائی آ گئی ہے یا کسی کی کوئی غلط بات سامنے، کسی کا عیب سامنے آ گیا ہے تو ہم اس کو عیب کو چھپائیں۔ ہمیں کس نے کہا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سب لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہاں یہ آدمی برا ہے؟ ہمارے کس نے ہمارے ذمہ لگایا؟ اللہ پاک نے تو ذمہ نہیں لگایا۔ اس لیے جب ہمارے سامنے کسی کی برائی آ جائے، کسی کا عیب آ جائے، تو ہم فوراً یہ دل کے اندر سوچیں کہ ہمارے اندر بھی تو کتنی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ہم اپنی برائیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ اس کی برائیوں کو سب کو بتا دیں، پھر یہ ہوتا کیا پھر جس کو بتاتے ہیں نا کہتے ہیں اچھا تم نے آگے نہیں بتانا کسی کو، فلاں کے اندر اس آدمی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، تم نے اس کو نہیں بتانا، تم نے کسی کو نہیں بتانا، تم نے کسی کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے، تو وہ سب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر اب یہ تو کام اور زیادہ آسان لوگوں نے کر لیا کہ اس طرح کہ وہ نا ویڈیو بنا لیتے ہیں، کسی کی کوئی برائی سامنے آ گئی فوراً ویڈیو بنا کے
اس کو اپلوڈ کر دیا. اب اس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اچھا اس بندے کے اندر تو یہ خامی پائی جاتی ہے, یہ برائی پائی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسرے کی عزت خراب کرنا یہ حرام ہے, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کی عزت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. برائیاں تو ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم نے کہ جو ہے اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. بس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نا اپنے پاس بلائیں گے اور وہ وہاں پر جو ہے اپنے پاس قیامت والے دن بلائیں گے, اس کو بالکل اپنے قریب کر لیں گے اور لوگوں سے اس کو نا اوجھل کر دیں گے, درمیان میں پردوں سے اس کو لپیٹ لیں گے. تو اور پھر اللہ وقت فرمائیں گے اس کے سامنے اس کے گناہ کھولنا شروع کریں گے. اس کہیں گے یہ گناہ بھی تم نے کیا, یہ گناہ بھی کیا, یہ وہ کہے گا بالکل میں نے کیا, بالکل میں نے کیا. بڑا دل کے اندر پریشان ہو رہا ہوگا. تو پھر اللہ پاک جب اس کو بہت سارے گناہ دکھائیں گے, وہ کہیں گے بس اب تو, وہ بندہ سوچے گا اب تو میں مارا گیا. تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر جس طرح ہم تمہارے ساتھ ہم نے پردہ پوشی کا معاملہ کیا, ہم تمہارے گناہوں کو چھپاتے رہے, آج ہم آخرت کے دن ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی انسان کو اس وقت خوشی ہوگی. لیکن یہ اسی بندے کے ساتھ ہوگا کہ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہوگا, جو لوگوں کی برائیاں چھپاتا ہوگا, جو دنیا میں لوگوں کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو سب کے سامنے بتاتا پھرے گا اور لوگوں کی برائیاں بتاتا پھرے گا. اس کو تو جو ہے نا اس کے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو ذلیل کر دیں گے, دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا, آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے, اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے. تو امید آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.